اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ہمارے لیے اس وقت بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس وقت سرزمین پاکستان کے اندر KPK خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے ہری پور ہزارہ۔ ہری پور ہزارہ بہت مردم خیز زمین ہے، بڑے اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، لیکن اس کا جو شہر ہے اس کی ایک بہت بڑی عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ کے ساتھ ایک خانقاہ شریف قائم ہے۔ حضور بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں جو اپنے زمانے کے نواز وقت تھے اور عظیم فقیہ تھے، محدث تھے اور مفسر قرآن بھی تھے اور صوفی باصفا بھی تھے۔ بیک وقت الحمدللہ روحانیت اور طریقت اور شریعت اور معرفت کے بحر شناور تھے اور عظیم الشان ہستی گزرے۔ حضرت قبلہ کعبہ سرکار سیدنا سند الاولیاء صدر الاولیاء خواجہ محمد صدر الدین صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم ہستی گزرے حضور، اور سچی بات یہ ہے کہ متوازن ترین ہستی گزرے ہیں، جن کے ہاں کسی قسم کا لومت لائم بھی نہیں تھا، اس کی پرواہ بھی نہیں تھی، اور کبھی بھی ان کے ہاں مداحنت بھی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ حق گو ہستی تھے، بڑی صاف ستھری ہستی تھے، اور وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے زندگی ہمیشہ ایسی گزاری ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہو۔ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والی، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والی ہستی، ان کے نور نظر پارے جگر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ دنیا سے گئے، ان کا قریبی مزار ہے آپ کو جو عظیم شان مسجد نظر آتی ہے۔ اس مسجد میں انہوں نے اپنے گھر کا سونا بھی لگا کر اس مسجد کو تزئین و آرائش میں کیا۔ آج دیکھیں ان کے گھر والوں نے، یعنی میرے قریب جو ہستی بیٹھی ہوئی ہیں ہستی حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب، میں ان کا تعارف کروں گا، یہ انہی کے شہزادے ہیں، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کتنی خوبصورت ہے۔ اس کی مسجد کے ساتھ محبت تھی حضرت قبلہ قاضی صدر السیاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اللہ کے گھروں سے محبت تھی، علماء سے محبت تھی، دین سے محبت تھی، فقہ سے محبت تھی، علم دین سے بڑا پیار تھا۔ ان کا اکلوتا شہزادہ نور نظر ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ تو بڑے بڑے علمی سمندر عطا کر کے گئے، ان کے مقام کو ہم کیا جانے، ہم تو ان کے شہزادے کا بھی مقام نہیں بیان کر سکتے جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ عالم اسلام کی ایک عظیم الشان سیرت طیبہ کی کتاب، بلا مبالغہ میں خود الحمدللہ سیرت طیبہ پر بڑے بڑے مصنفین کی لکھی ہوئی 48 کتابیں پڑھ چکا ہوں، اردو زبان کی بھی اور عربی زبان کی، لیکن مجھے بلا شبہ میں اب بات کروں گا کراچی کے ایک عظیم الشان عالم دین صحبت خان کوہاٹی کے الفاظ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ سید الورا کا جب بھی کوئی میں نے صفحہ پڑھا ہے تو ایک دو صفحوں کے بعد میرے 2-3 آنسو ضرور گرتے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جذبہ میں اس کتاب جس میں آپ ایک دم 1400 سال پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں گھوم جائیں، حضور کی علاقہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، وہ سیرت طیبہ کی کتاب پورے ورلڈ میں فرسٹ آئی ہے۔ صدارتی انعام پاکستان کی ہماری سیرت کمیٹی نے اسے اول انعام دیا ہے، اول ایوارڈ یافتہ وہ کتاب ہے سید الورا، 3 جلدوں میں ہے۔ اس کے مصنف کی خدمت میں ہم حاضر ہیں حضرت قبلہ حضرت اعلیٰ قاضی عبدالدائم صاحب۔ آپ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، الحمدللہ بڑی متوازن ہستی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ پیر طریقت بھی ہیں، صاحب جمال بھی ہیں، صاحب کمال بھی ہیں، اور تقویٰ اور نور بھی اللہ پاک نے بے شمار آپ کو عطا فرمایا۔ میرے خاندانی بزرگوں کی وجہ سے آپ میرے ساتھ شفقت رکھتے ہیں، ورنہ ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھنے کی بھی قابل نہیں ہیں۔ بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ان کے شہزادے حضرت قبلہ کعبہ علامہ قاضی عابد الدائم صاحب، دونوں ہستیاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ اس وقت آپ کو اتنی بڑی زیارت کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان میں 17 رمضان المبارک یوم بدر گزرا ہے، تو میں نے الحمدللہ اسی سید الورا سے ہمارے یاسر علی گولوی بتائیں گے تقریباً 6 گھنٹے پر مشتمل ہم نے الحمدللہ سیرت طیبہ غزوہ بدر جو قبلہ قاضی صاحب نے بیان فرمایا سید الورا کی جلد اول میں، ہم نے الحمدللہ لفظاً اسی سے درس دیا ہے الحمدللہ، اور کوشش تو کی ہے کہ ہم اپنے خطیبانہ رنگ میں اس کو بیان کریں، لیکن قاضی صاحب کا اس کے اندر جو اپنا اثر ہے وہ اتنا تھا کہ وہاں ہمارے خطیبانہ اثر گم ہو جاتے تھے، ان کا اپنا ہی اثر ہمارے اوپر طاری ہو جاتا تھا، اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم رونے لگ جاتے تھے، ہم اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ اس طریقے سے ہمیں 1400 سال پیچھے حضور کی بارگاہ
بارگاہ میں لے جاتے ہیں اپنے مبارک اور زرعی قلم کے ساتھ اور پرتاثیر قلم کے ساتھ۔ ناظرین و ناظرات، میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ لوگوں کا، میں چاہتا ہوں بلا تمہید میں ان ہستیوں کے پاس آپ کو لے جاؤں، ان کے پیارے پیارے کلمات آپ سنیں۔ ہم صرف دعا لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان ہستیوں کے پاس چند لمحے اس لیے بیٹھے ہیں کہ شنیدم کے در روز امید بین بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ کوئی بندہ کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ گیا تھا تو وہ برا، لیکن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، رب نے فرشتوں سے کہا اس کے نامہ اعمال کو کھولو ہی نہیں، معاف کر دو اسے، یہ چند گھڑیاں میرے ولیوں کے قریب بیٹھا تھا۔ اللہ کے ولیوں کے قریب بیٹھنے کی برکت تو خود رسول پاک نے فرمایا، ہم قوم اللہ یشقا بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بد نصیب نہیں رہتا۔ آج ہم خانقاہ صدریہ کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں حاضر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اب آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی پیاری گفتگو سے اور دعا سے ہمیں نوازتے ہیں کہ اللہ کرے وہ پروگرام سارا آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو ترتیب سے روزانہ تھوڑا تھوڑا تقریباً 5-6 کلپ ہیں، اس کے ترتیب سے آپ کو غزوہ بدر کی تمہید بھی سنائیں گے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے حالات بتائیں گے، کن حالات کی وجہ سے یہ غزوہ بدر کرنا پڑا، پھر اور اس میں صحابہ کرام نے کتنی مہاجرین نے محبتوں کے اظہار کیے، انصار نے اظہار کیے، پھر اس کے بعد شہادتیں ہوئیں اور پھر کو عظیم الشان فتح ہوئی، اور پھر رسول کریم علیہ السلام فتح کے بعد کس طرح خوشخبری سنانے کے لیے اپنے اونٹنی دے کر حضور مدینہ شریف میں بھیجتے ہیں کہ پہلے جا کر جشن منایا جائے، کہ بتایا جائے سارے مدینہ شریف کو، تاکہ پھر اپنے لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، غیر لوگوں پہ کیسی بجلی گرتی ہے۔ یہ تو سید الورا کے آپ درس سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اب ہم صاحب سید الورا جنہوں نے سیرت طیبہ کی یہ کتاب لکھی ہے، ان کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں۔ آپ کی بڑی تمنا تھی کہ ان کی زیارت ہو جائے، ان کی 4 کلمات ہم سن لیں۔ یہی ہمارے رمضان المبارک کا آج 29واں روزہ ہے، سن 1441 ہجری ہے اور ہفتے والا دن ہے آج۔ تو الحمدللہ یہ دن بڑا بابرکت دن ہے، الحمدللہ بڑی خوبصورت ساعتیں ہیں۔ کیا پتا رمضان ہم سے بچھڑ جائے اور بچھڑتے بچھڑتے ہم سیرت سید الورا میں مصروف ہیں۔ یقیناً میری نظر میں یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین کام ہے کہ انسان اپنے خیالات میں ہر وقت حضور کے زمانے کو سجائے پھرے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور قبلہ و کعبہ اعلیٰ حضرت محدث کبیر حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب کی خدمت مبارکہ میں التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلمات سے میں نوازیں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سارے بولو سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ، سبحان صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ شاہ صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے اپنی اس جو درس ہے اس کی اختتامی تقریب کا یہاں پر انعقاد ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ ہم یہ ہماری تعریفیں کرتے ہیں تو ہم ان کے بڑوں کے مناد ہیں، ان کا ہوقہ دینے والے ہیں، وہ ان کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ آقا کونین ان کے نانا ہیں اور یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم تو جو بیان کرتے ہیں انہی کے بڑوں کے کہانیاں بیان کرتے ہیں، انہی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اتنے مہربان ہیں اور اتنا تعاون کرتے ہیں۔ تو ہم تو وہ پرانا شیخ سعدی والی بات ہے کہ اگر دعوت ہم رد کوئی قبول منو دست و دامان یاد رسول، ہماری دعوت رد ہو یا قبول ہو، لیکن بار الہ ہم تو میں ہوں اور دست میرے ہاتھ ہے اور دامان آل رسول ہے۔ تو یہ آل رسول کی ہم پر مہربانی ہے، شفقت ہے۔ جن سید محمود شاہ صاحب مرحوم کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں، وہ بھی حضرت معصوم کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے تھے۔ ان کے صاحبزادے سید معصوم شاہ صاحب وہ بھی بڑا تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، آتے رہتے ہیں، بلکہ اسی مسجد میں کئی دفعہ وہ اعتکاف بھی بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی عنایت ہے، ان کے کرم ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس تقریب کو یہاں منعقد کرنا مناسب سمجھا۔ تو جہاں تک کتاب کا تعلق ہے وہ تو اسی طرح کہ پڑھیں گے آپ تو اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے، وہ پڑھ کے آدمی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔
اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے، وہ کیفیت جو پڑھنے والوں پر طاری ہوتی ہے، اللہ اللہ، بے شک بے شک، وہ بیان کرنا مشکل ہے، الفاظ کے ساتھ نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ صحیح بات۔ ایک دفعہ ایک میجر صاحب نے رات کو مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ جی میں نے آپ کی کتاب ادھر اسلام آباد سے لی ہے، تو میں لاہور کے سفر پر جا رہا ہوں اللہ اور میں نے بجلی جلائی ہوئی ہے جو غیر قانونی ہے، کار میں رات کو بجلی جلا کر چلنا، میں نے بجلی جلائی ہوئی ہے۔ میں جب بیٹھا تھا کہ وہ سید الورا کی پڑھنا شروع کیا تھا اور میں پڑھ رہا ہوں، 3 دفعہ جرمانے ادا کر چکا ہوں، سبحان اللہ، 3 دفعہ جرمانہ ادا کر چکا ہوں اور پڑھتا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہ عجیب کتاب لکھی ہے آپ نے کہ جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، کوئی اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور شاہ صاحب جیسے اہل علم لوگ، اہل فضل لوگ اور اہل خاندان لوگ جب اس کی ساتھ تعریف کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کی یہ عنایت ہے۔ اور وہ سید الورا میں جو واقعات ہیں ان کی جو ترقیم ہے یا جو ان کا لکھنے کا انداز ہے، اس کی میں کوئی ایک واقعہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو حضور بالکل صحیح بات ہے۔ غزوہ بدر میں ایک صحابی تھے حضرت حارثہ، بے شک بے شک، حضرت حارثہ ایک صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ وہ شہید لڑائی میں نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تیر آ کر اچانک لگا تو وہ فوت ہو گئے۔ اب ان کی والدہ بہت پریشان تھی، والدہ سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں میرا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ لڑائی میں تو مرا نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھا ہوا پانی پیتا ہوا مر گیا ہے، اس لیے اس کو پتہ نہیں کیا اس کا انجام ہوگا۔ تو وہ بڑی دکھی آتی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، حارثہ کے ساتھ میری جیسی محبت تھی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ جنت میں گیا ہے یا اس کو جہنم میں ڈال دیا سبحان گیا۔ اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، اگر جنت میں گیا ہے تو پھر تو میں خوش ہو جاؤں گی، مسرور ہو جاؤں گی، اگر جہنم میں ڈال دیا ہے، ڈال دیا گیا ہے تو ساری عمر اس کے لیے روتی رہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ماں ہے، اس کی معاملہ پریشان ہے اور اس کی عجیب کیفیت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور تسلی کے لیے ڈانٹ پلائی اس کو، ایک پیاری ڈانٹ، محبت بھری ڈانٹ، اور کہا اب حبلت یا ام حارثہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سارے بولا سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خانقاہ صدریہ، اب حبلت یا ام حارثہ، اور حارثہ کی ماں چلی ہو گئی ہیں، ہائے ہائے، پاگل ہو گئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ڈانٹا اور کہا اب حبلت یا ام حارثہ انہا جنان، وہ تو بہت ساری جنتی ہے، کوئی ایک جنت تو نہیں ہے قیامت میں، اور وَإِنَّ إِبْنَكَ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، وہاں پر بہت سی جنتیں ہیں اور ان میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ فردوس بری ہے، اور تیرا بیٹا کسی عام جنت میں نہیں گیا ہے بلکہ فردوس بری سبحان میں۔ اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے، جاری رہے، زندہ باد، ایک زندہ باد، ایک پیار بری ڈانٹ نے حضرت حارثہ کی ماں کے دل سے غم کا ہر نقش مٹا دیا، سبحان اللہ، اور انہوں نے کہا بہ بہ لک یا حارثہ، وہ حارثہ مزے ہو گئے تھے، کیا بات ہے، مزے ہو سبحان گئے اللہ، تھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ انداز ہے اس سید الورا کا، یہ اس کی میں نے ایک جلدی پیش کر دی ہے، ساری کتاب ہی اس میں آپ نے حضور صاحب حضرت حارثہ کا تعارف بھی کیا ہے نا، جی سارا، ہاں، کہ ان سے آپ نے نبی پاک نے پوچھا تھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، وہ ساتھ آپ تعارف ہر صحابی کا حضور، یہ سید الورا میں ناظرین سننے کی بات ہے، سید الورا کی یہ خصوصیت یہ ہے جس صحابی کا تذکرہ آتا ہے نیچے حاشیے میں قبلہ قائد صاحب اس کا تعارف دیتے چلے جاتے ہیں، اس سے کتاب کے اندر ایک عجیب جان پڑ جاتی ہے کہ ہم جس صحابی کے حالات پڑھ رہے ہیں، جس صحابی کا یہ واقعہ آیا ہے وہ صحابی کون تھے،
تو یہاں بھی حضرت حارثہ کا جب واقعہ آتا ہے تو قبلہ قائی صاحب ان کا پورا تعارف بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح تھے اور ان کی کیا شان تھی الحمدللہ۔ اچھا وہ حارثہ کی بھی بات سن لیں، یہ حارثہ جو ہے جس کے سرشاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ بات بھی بتا دو۔ یہ حضرت حارثہ جو ہے جوان آدمی تھے، بہت نیک اور متقی شخص تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ پاؤں کی ٹھوکر سے انہیں جگایا اور وہ جاگے سبحان اللہ، کیا بات ہوگی، سبحان اللہ۔ تو وہ اٹھے تو حضور نے فرمایا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج جو صبح ہوئی تم جب اٹھے تو تمہاری کیا کیفیت تھی؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج میں جو صبح اٹھا نا تو میں پکا اور سچا مومن تھا۔ تو کوئی آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پکا اور سچا مومن ہوں؟ بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کوئی بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اپنی کیفیات ہے جن کی وجہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں مومن حق ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری کیفیت یہ ہے کہ انی ارا، فرمایا کہ انی اسبع الحان اہل الجنہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں یہاں مدینے میں بیٹھا ہوں اور جنت میں جو اہل جنت خوشگپیاں لگاتے ہیں وہ میں یہاں بیٹھے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیا شان ہے خدمتگاروں کی۔ وَأَسْمَعُ غَوْغَاءَ أَهْلِ النَّارِ، اللہ، اور اہل نار جو چیخ و پکار کرتے ہیں یا رسول اللہ جہنم میں، وہ میں یہاں بیٹھے ہوئے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو چلے عام باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انی ارا عرش الرحمن عیانا۔ اللہ 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 اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں عرش الہی جو ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نبر اللہ قلبہ، یہ ایسا مومن ہے کہ اللہ نے اس کا دل روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی حارثہ کی ماں نے وہ اپنی پریشانی ظاہر کی تھی تو حضور نے تسلی دی تھی۔ تو غرض ہے کہ یہ کتاب شاہ صاحب نے مہربانی فرما کے سنائی ہے، پہلے بھی سناتے رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ پاکستان بھر میں متعدد جگہوں پر یہ کتاب سنائی جاتی ہے، مگر شاہ صاحب کا تو سنانا نئی بات ہے نا کہ یہ آل رسول ہے اور اپنے ہی نانے کی عظمتیں جو ہم نے لکھی ہیں یہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو مزید اس کے علم میں، فضل میں اور مقام میں ترقیاں عطا فرمائے اور ان کو دو جہاں کی خوشیاں اور عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ کلمات مبارکہ آپ نے سنے، کیسی والہانہ وارفتگی کے ساتھ حضرت حارثہ کی باتیں ہم نے بھی آپ کو بتائی ہیں، لیکن جو حضرت حارثہ کی شان آپ نے صاحب تصنیف سید الورا کے مصنف کی زبان مبارک سے سنی ہے، آج آپ اور میں ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں، ایسی ہستیوں کی خدمت میں ہم بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بتایا نا کہ حضور سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بدر، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں مدینہ شریف میں اور جنتیوں کی آپس کی خوشخبریاں بھی سن رہا ہوں اور دوستیوں کے واویلے بھی سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اشارہ فرما رہے ہیں حضور بھی کائنات میں جس طرح سلیمان علیہ السلام کا وہ جو درباری تھا وہ ایک پل میں تخت لا سکتا ہے، تو اشارہ کر رہے ہیں یہ میرے غلاموں کی شان ہے، تو خود نبی سلیمان کی شان کیا ہوگی۔ حضور بھی وہی اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے حارثہ کی یہ شان ہے، تو اس کو کلمہ پڑھانے والے کملی والے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شان ہے حضرت قاضی سرکار عبد الدائم دائم صاحب کی، تو حضرت معظم صدر الاولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو آئیں ذرا بھی ان کے نور نظر، ان کے باغ کی یہ کلی حضرت قاضی عابد الدائم صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان کے پیارے پیارے نگارشات بھی ہم سنتے ہیں الحمدللہ، اور سے بھی ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور حاضرین بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، معتکفین حضرات بھی مسجد میں جتنے لوگ نمازی تھے سب شوق میں آ گئے، ہم نے کہا سبھی بیٹھ جائیں الحمدللہ۔
قاری حسین احمد مدنی صاحب بڑی پیاری شخصیت ہیں الحمدللہ، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ دربار سچے علمی درویشوں کا دربار ہے۔ ناظرین و ناظرات، یہ وہ دربار ہے جہاں پر آنے والے لوگوں کے قلب سے کثافت دور ہو جاتی ہے اور اندر نور اترتا ہے، اور سچی شریعت مصطفیٰ کے دامن سے وہ محبت کر کے لپٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر غلو نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ الحمدللہ وہ خرید و فروخت کا سلسلہ نہیں ہے کہ جو ریاکار لوگوں کے ہاں ہوتا ہے۔ یہاں پر خلوص کی دولت ہے اور خلوص کے دریا بہ رہے ہیں۔ قدردان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس لو مرجان کی کیا قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر شام کے خزینوں میں، اور جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ہی نہاں خانہ دل کے مکینوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ، العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حق یا ایھا نبی، الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہم علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد وعلی مولانا آلہ محمد وعلی وصحبہ آلِ اجمعین۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ شاہ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہے، افطاری کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، بس آپ کا شکریہ ہی ادا کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور جس طرح آپ نے یہاں یہ اہتمام فرمایا ہے قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ، اور یہاں اپنی یہ آپ کی اپنی خانقاہ شریف ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی خانقاہ ہے، تو آپ ایک خانقاہ سے اٹھے ہیں تو اپنی ہی دوسری خانقاہ میں آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آپ نے یہ کار خیر کیا ہے، جس کار خیر میں حصہ لیا ہے، سید الورا کے حوالے سے جو آپ نے اہتمام فرمایا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بھی آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ جتنے سامعین، جتنے یہاں پر سامعین حضرات موجود ہیں مسجد میں، اللہ رب العالمین ان سب کا بیٹھنا وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جن کی باتیں ہو رہی ہیں سید الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سارے بول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی کتاب کا نام بھی ہے سید الورا، وہ سب زمانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی کوئی کتنا کمال کوئی بیان کر سکتا ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کے کمالات بیان کرنے ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک، بے شک۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ذکر تو ہمیشہ بلند ہوتا ہی رہے گا، ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو ان کے ذکر کو بھی اللہ رب العالمین جو بھی آپ نے کیا، ہم نے کیا، یا جو بھی جہاں بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ یہ غالباً 1998 کی بات ہے جب اس کتاب کو سید الورا کو صدارتی ایوارڈ کی یہ مستحق قرار پائی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم گئے تھے اسلام آباد، قبلہ حضرت صاحب کو میں ہی ساتھ گیا تھا۔ 22 سال پہلے؟ جی، 1998 میں تقریباً 22 سال پہلے۔ تو وہاں وزارت مذہبی امور کے تحت یہ انعام دیا گیا، صدارتی ایوارڈ تھا۔ اس وقت نواز شریف صاحب تھے اور صدر رفیق تارڑ صاحب تھے، ان کی موجودگی میں دونوں موجود تھے وہاں پر، اور نواز شریف صاحب نے خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو میں بہت مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں، وقت بہت مختصر ہے۔ جب واپسی پہ ہم آ رہے تھے، حضرت صاحب کو انعام بھی دیا گیا، نقد انعام بھی دیا گیا، پھر وہ سند امتیاز بھی دی گئی صدارتی ایوارڈ کی پہلے انعام کی۔ تو واپسی پہ میں نے حضرت صاحب سے عرض کی تھی، میں نے کہا جی ابا جی آپ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ آپ کو صدارتی ایوارڈ مل گیا۔ تو یہ صدارتی ایوارڈ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے، ملکی حوالے سے کوئی شک نہیں ہے، ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ تو میں تو اس حوالے سے پوچھ رہا تھا، اور یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی تربیت کرنے کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے فرمایا کہ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں قاضی کہ مجھے انعام ملا ہے، لیکن میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ مجھے صدر نے انعام دیا ہے، بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کہ میری کتاب حضور کی بارگاہ میں سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جاری رہے گا، جاری رہے گا، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ یہ ساری ادھر کی نسبتیں ہیں، ساری ادھر کی باتیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے بہت مختصر انداز میں مجھے وہ فرمایا تھا، شیخ سعدی والا جو واقعہ آپ سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھا تھا عربی کا جو مشہور، بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا، بلغ العلا بکمالی، ہر آدمی جانتا ہے شیخ سعدی کے اس کتے کو۔ تو ان کے زمانے کے ایک عربی شاعر تھے، انہوں نے بھی لکھا لیکن وہ مقبول نہ ہوا، حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کی، تعریف کی، لیکن مقبول نہ ہوا۔ پھر انہوں نے زیادہ زور لگا کے لکھا، وہ بھی مقبول نہ ہوا، پھر اور زیادہ زور لگا کے لکھا، وہ بھی مقبول نہ ہوا۔
تو بہرحال ایک دن پھر سوئے ہوئے تھے تو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار سجا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وہ سنہری تخت پہ بیٹھے تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں۔ جب حضور کی گفتگو کا اختتام ہوا اور پیچھے ایک بوڑھے بابا جی کھڑے ہیں جو مور پنکھ سے ہوا جال رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا دے رہے ہیں، تو حضور نے جب گفتگو کا اختتام فرمایا تو پیچھے موڑ کے دیکھا اور کہا سادی آ ذرا سامنے آ، چھوڑ پنکھے کو آ ذرا سنا بلغ العلا بالامانی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ مقبول کیا چیز ہوتی ہے، جب اس وقت مقبول ہوتی ہے جب حضور لگا میں وہ چیز مقبول ہو جائے۔ تو سید الورا کی مقبولیت جو ہم دیکھتے ہیں، دن رات دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عزت عطا فرمائی ہے ہمارے خاندان کو، قبلہ حضرت صاحب کو۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور این سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، ہمارے بزرگان کی توجہات کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا بھی یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو سارا اہتمام کیا گیا اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور دنیا بھر میں دیکھنے والے لوگوں کی اس وقت بڑی تمنا ہے کہ حضور آپ دعا فرمائیں۔ قبلہ صدر الاولیاء کے حضور ایک قرآن پاک بھی ختم شریف حضور ساتھ ہم لائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اعتکاف والوں نے بھی حضور 2 قرآن پاک پیش کیے ہیں، اور آپ حضور اس وقت سارے عالم اسلام بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک یہ وبائیں بھی دور فرمائے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں کی مساجد پہ پابندی ہے، اعتکاف پہ پابندی ہے، وہ بھی ختم ہو، لوگ عیدین بھی آرام سے ادا کر سکیں۔ چلو اس عید میں اگر مجبوری تکلیف آسانی سے ہو جائے، پورے عالم اسلام میں خیر ہو۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك آمين. ولا تهلكنا بعذابك آمين. وعافنا قبل ذلك آمين. إنك أنت أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء آمين. وسوء القضاء آمين. وجهد البلاء آمين. وشماتة الأعداء۔ آمين. باری تعالیٰ یہ جو محفل سجی ہے اور شاہ صاحب کی مہربانیوں کی بدولت یہ اجتماع ہوا ہے، اکٹھ ہوا ہے، اللہ پاک ان سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ سید الورا کے حوالے سے جو انہوں نے اہتمام کیا ہے، اس کے پڑھانے کا، اس کے سنانے کا، اس کے درس کا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ اور یہ جو یہاں مسجد میں معتکفین بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ ان کے اعتکاف بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ باری تعالیٰ ہم بہت مشکلات سے عالم اسلام دوچار ہے، بلکہ پورا عالم انسانیت دوچار ہے۔ باری تعالیٰ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحیم وہ وصف ہے جس کی بنا پر وہ اہل ایمان پر رحم فرماتا ہے، اللہ مومنین کے لیے رحیم ہے۔ اللہ اور رحمان اس کا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے وہ مومنوں پر بھی رحم فرماتا ہے، کافروں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ کافروں کو رزق دیتا ہے، غذا دیتا ہے، عروج دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے، باوجود اس کے کہ منکر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو عزتیں دنیا میں دیے رکھتا ہے، ترقیاں دیتا رہتا ہے، اعلیٰ مقام دیتا ہے، اس وجہ سے کہ رحمان ہے۔ اللہ، یعنی رحمانیت جو ہے اس کی رحمت ہے، سارے بولو سبحان اللہ۔ رحمانیت کے حوالے سے وہ سارا عالم اس میں شامل ہے، سارے اس کے بندے ہیں۔ تو ہم تو یہی عرض کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیری بندے ہیں، دے سکتا ہے، لیکن کون اپنے بندوں کو عذاب دیتا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور باری تعالیٰ اگر تو بخش دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو بڑا عزتوں والا، بڑا حکمتوں والا ہے، تجھے کوئی توڑ ہی سکتا ہے کہ کیوں بخش دیا۔ تو باری تعالیٰ ہم بخشش کا مطالبہ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن سارے عالم کے لیے یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ جس وبا میں مبتلا ہے، جس تکلیف میں مبتلا ہے، اپنی رحمانیت کے صدقے باری تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو دور فرمائے۔ آج کل ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ اگر تکلیف میں ہوئے، مشکلات میں ہوئے، یورپ والے اور روس والے اور چین والے، تو عالم اسلام تو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر عالم اسلام کیسے آرام میں ہوگا، قرار میں ہوگا؟ تو باری تعالیٰ یہ ساری
تیری تقسیم ہے اور یہ سارے تیرے بندے ہیں اور یہ سارے اس وقت مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ باری تعالیٰ ان سب کی تکلیفات دور فرما دے، ان سب کی مشکلات دور فرما دے، عالم اسلام پر خاص طور پر رحم فرما دے۔ باری تعالیٰ جی ایسی عذاب اور ایسی وبا آئی ہے کہ تاریخ میں سنی نہیں کبھی، پڑھی نہیں کبھی، کہاں چین اور کہاں آسٹریلیا اور کہاں روس اور کہاں نیوزی لینڈ اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس وبا سے متاثر نہ ہوا ہو۔ سارے ہی باری تعالیٰ اس وبا میں مبتلا ہے، اس عذاب میں مبتلا ہے، اور باری تعالیٰ یہ ایک ہمگیر وبا ہے، اس لیے اس کے ازالے کے لیے باری تعالیٰ تیری ہمگیر رحمت کی ضرورت ہے۔ وہ ایسی ہمگیر ہو کہ سب کو لپیٹ لے، جس طرح وبا نے اس سب کو لپیٹا ہوا ہے اس جہان کو۔ باری تعالیٰ تیری رحمت اتنی وسیع ہو کہ اس وبا کو بھی ساتھ نہ دے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باقی شاہ صاحب نے جو کاوش کی ہے یہ تو ہے ہی ہے، ان کی کاوش اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ان کو اور ان کے خاندان کو مزید عزتیں نصیب فرمائے اور روح کی عزتیں نصیب فرمائے، علم کی عزتیں نصیب فرمائے، تقوی کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اور یہ چیز ہو باری تعالیٰ ان کے گراہ میں اللہ پاک اضافہ فرمائے ان کے عزتوں میں۔ اور جی سرکار نے قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی ہے نا، ہم اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، دعا فرمائیں کہ وہ بھی ترجمہ کنزول تفسیر شریف وہ بھی اللہ تعالیٰ۔ شاہ صاحب کی والدہ صاحبہ نے وہ غالباً ہندکو زبان میں، اردو میں، اچھا ہندکو میں الگ، اردو میں الگ، پشتو میں الگ، فارسی میں الگ، اچھا نہ انہوں نے ہندکو میں لکھی، ہندکو میں کلام لکھے، اچھا تفسیر بھی لکھی ہے، ہندکو میں کلام بھی لکھے ہیں، اور تفسیریں ساری الگ الگ لی۔ 17 بار پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اچھا ماں جی سرکار نے۔ یہ اردو زبان کی تفسیر اور ترجمہ الگ آج سے سن 1992 میں مکمل کیا ہے۔ صحیح۔ ہمارا ربان جی کہ اللہ درجات بلند فرمایا اور ان کو درجات عالیہ نصیب فرمایا۔ کتنی مرتبہ جی اللہ پاک ان کو اعلیٰ ترین مقام مرتبہ عطا فرمایا، اپنے اکابر کے ساتھ ساتھ نصیب فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمایا، ان کی معیت نصیب فرمایا۔ اور جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ سارا فیض حضرت معظم کا ہے، جو سید الورا میں جو کچھ ہے یہ حضرت معظم کا فیضان ہے، اس لیے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ درجات مقامات عالیہ نصیب فرمائے، اور اس خانقاہ کو جو ہے تا ابد شاد اور آباد رکھے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری، علماء اہل سنت، حضرت پیر کی۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آپ نے دعائیں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں اس وقت ہم ہری پور ہزارہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کے پی کے پاکستان کا جو پروونس ہے خیبر پختونخوا، اس کا ایک علاقہ ہے ہری پور ہزارہ۔ تو آپ کے اپنے پورے جو ہے نا وہ ہری پور ہزارہ میں راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہے تو ہری پور ہزارہ، تو یہاں پر افطاری کا وقت قریب ہے۔ آپ دبئی والے لوگوں کے ہاں تو ابھی جو ہے نا کچھ ٹائم باقی ہوگا، اسی طرح باقی یورپ والے لوگ بھی جو ہے نا، کراچی میں بھی کافی سارا ٹائم باقی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہونے والا ہے، اور یقیناً تھوڑی سی ذرا گرمی وغیرہ بھی ہے تو اس کی وجہ سے پیاس جلدی لگی ہوئی ہے، اور روزہ افطار کرنے میں جلدی ثواب بھی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت رمضان شریف کے جانے کا دکھ بھی بڑا ہے، غم بھی بڑا ہے، بڑا عظیم مہینہ ہم سے بچھڑ رہا ہے، ثواب دینے والا ایک بہت بڑا خزانہ ہم سے جا رہا ہے، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بس اتنی التجا ہے مولا اپنے نیک بندوں کے صدقے اس رمضان کے حق میں ہم سے کوئی غلطی خطا ہوئی تو معاف فرما۔ اچھا ماشاءاللہ راجہ صاحب نے بتایا جی کہ سید الورا پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور بہت ہی عظیم الشان یہ کام ہوا ہے الحمدللہ۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں دیکھنے والے تمام دنیا بھر کے مسلمان سے جو اردو جانتے ہیں ان سب سے میری التجا یہ ہے کہ سید الورا کا ضرور مطالعہ کریں۔ اگر آپ نبی پاک آج کے دور میں نبی پاک کے زمانے میں جا کر نبی پاک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں خیالوں ہی خیالوں میں، تو سید الورا کی 3 جلدیں ضرور پڑھیں، آپ کے علم میں بھی بہار آ جائے گی اور آپ کے سینے میں ایسا سرور آئے گا کہ زندگی بھر دنیا کو کوئی دکھ آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں جن کے گھر میں سید الورا ہیں ان کے گھر میں سکون کا خزانہ اترا ہوا ہے، پڑھتے رہیں آپ کی ساری ٹینشنیں دور ہوتی رہیں۔ یہ دعائے جمیلہ بھی ہے، یہی درود اکبر بھی ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ خوبصورت ترین چیز ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، رب رکھا، پھر ملسا انشاءاللہ۔